وہ میری بہت اچھی یونیورسٹی فیلو ہے یار، کمال کی پرسنالٹی ہے، بہت برائٹ مائنڈڈ ہے۔ دنیا کے ہر موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، اس نے کبھی مائنڈ نہیں کیا، بہت اوپن لڑکی ہے۔ میں نے کونے سے آواز دی، پھر نکاح کیوں نہیں کرتے اس سے؟ واٹ؟ اس نے چینھ کر جواب دیا اور باقی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، میں اس سے نکاح کروں؟ کیوں؟ ابھی تو بہت تعریف کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ میں نے ٹھنڈے لہجے میں سوال داغا۔ یار بس چل کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، شادی تو امی کی مرضی سے کروں گا، ایسی لڑکی سے شادی تھوڑی نہ کرتے ہیں۔ شروع میں وہ سیریس ہوئی تھی، پھر میں نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو انجوائمنٹ کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ سوری، شادی کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ یہ آج کی ہر یونیورسٹی اور کالج کی کہانی ہے، گروپس بنتے ہیں اور ان گروپس میں لڑکے کیا سوچ رکھتے ہیں یہ اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارا اپنا نظریہ ہے کہ لڑکیوں کو خراب کرنے میں ہم مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کلاس فیلو کی آڑ میں ہم لڑکے 101 ترکیبوں سے لڑکی کے گرد ایسا جال بونتے ہیں کہ وہ ایک ایسے مقام پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں محبت اور ہوس میں فرق اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مرد کو اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہے، وہ ایک عورت کو بنا سکتا ہے اور اسے سنوار سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر بگاڑنے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ بری سے بری لڑکی کو بھی مرد اگر چاہے تو بہترین لڑکی بنا سکتا ہے، لیکن میں اور آپ صرف انگلی اٹھا کر لڑکی ذات کو 1 منٹ میں گندا کر دیتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں یا فیس بک پر ہیں تو خدا را محبت کے نام پر کسی بھی لڑکی کو، چاہے وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں گندگی اور ہوس کا پودا مت لگائیے۔ یاد رکھیے وہ پودا زہریلا درخت بن جائے گا اور اس کا پھل آپ کو بھی کبھی نہ کبھی چکھنا پڑے گا۔ عورت فطری طور پر محبت کے جذبے میں کمزور ہوتی ہے، جتنی مرضی ذہین ہو وہ مات کھا جاتی ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں خوبصورت چہروں اور قد کاٹ کے مالک لڑکے سب سے زیادہ زہریلا کردار ادا کرتے ہیں، جن پر لڑکیاں 1 منٹ میں فدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لڑکوں کے منہ سے محبت کے نام پر ہوس کا نشانہ بننے والیوں کی داستان نمک مرچ لگا کر سنی جاتی ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ مارے جاتے ہیں، کہہ کے لگائے جاتے ہیں، اور محبت میں ایسی لڑکیوں کی طرف سے دیے جانے والے چھوٹے چھوٹے گفٹس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور نئی پلاننگز کی جاتی ہیں، کبھی نوٹس کے نام پر تو کبھی اسائنمنٹس کے نام پر۔ یہ سارے عناصر لڑکیوں کو ٹریپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شرافت اور ڈیسینسی کے پردے میں لڑکی پر خوفناک وار کیے جاتے ہیں۔ لڑکوں کے پاس لمبی فہرستیں ہوتی ہیں، اچھا اس سے کام نہ چلا تو اگلی ٹارگٹ، اور لڑکیاں ٹریپ ہو جاتی ہیں۔ پھر بہہ کر سب کچھ رسک پر لگایا جاتا ہے، پھر محبت کے دھوکے میں اپنے خوابوں کا شہزادہ، جو کہ انسان کم اور شیطان زیادہ ہوتا ہے، اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان میں بڑے شہروں میں بڑی یونیورسٹیوں کالجوں میں وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کونوں کھدروں، خالی کلاس رومز، ویران گوشوں اور کوریڈور میں کئی کہانیاں سر جوڑے ملیں گی۔ شروعات محبت کے نام پر ہوگی اور اہتمام ہوس کے ننگے ناچ پر۔ آج یونیورسٹی میں کلاس فیلوز، خاص کر مرد، جس فلسفی کو دوستی اور یونیورسٹی فیلو کے نام پر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا باہوش تجزیہ کرنے کے بعد خلق خشک محسوس ہوتا ہے اور سانس رکنے سی لگتی ہے۔ ایسے باقاعدہ گروپس بن چکے ہیں جو آزاد طرز زندگی کی پوری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لڑکیوں کو انجوائے کرنے دو، بعد میں انہوں نے حامدوں کی جھڑکیاں ہی تو کھانی ہیں۔ ایسے لوگ بڑے طریقے سے لڑکیوں کے برین واش کرتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ لڑکیاں کمزور ہیں، باقی صفات ان کی اعلیٰ ہیں، لیکن محبت پر آ کر وہ بکھر جاتی ہیں اور ہوس پرست ان کی ذات کے ٹکڑے تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ عورت سے محبت کا اظہار بہت آسان ہے، لیکن اس کا یقین دلانے کے لیے خود راکھ بننا پڑتا ہے۔ پھر عورت مرد کو وہ عزت اور محبت دیتی ہے کہ اس کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ عورت کا مفہوم صرف ہوس نہیں، اس کی ذات کے بڑے خوبصورت پہلو ہیں، بس آپ سنگ تراش بنو جو ایک خوبصورت مجسمہ بناتا ہے، بڑی محنت سے، توجہ سے اور صبر سے، ورنہ کائنات کا اصول ہے تم بھی ساری دنیا جیسے چلو گے تو عام کنکر بن جاؤ گے جو سب کی ٹھوکروں پر رہتا ہے۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں چند ایسی خوفناک کردار والی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں شاید عورت کہنا عورت لفظ کی توہین ہوگی۔ یہ بہت کم اور خاص تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی فطرت، سوچ اور مقاصد ایک عام شرم و حیا رکھنے والی لڑکی اور لڑکے کو تباہ کرنے کے لیے ہولناک کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں، اگر جرم ہو بھی گیا تو پھر کیا، اللہ معاف کر دے گا، چلو تھوڑا زندگی کو انجوائے کر لو، مزہ چکھ لو، پھر ایسے دن کہاں ملیں گے۔ یہ اس قسم کے الفاظ سے نئی آنے والی لڑکیوں کی شرم و حیا کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں
हॉस्टल में अगर ऐसी कोई लड़की किसी शरीफ लड़की की रूममेट है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर गुफ्तगू बड़े हसीन अंदाज में अपनी शरीफ रूममेट को सुनाएगी, आस्ता आस्ता उसका जहन बनाएगी और फिर एक दिन अपने साथ उस मासूम को भी बर्बादी के गड्ढे में ले उतरेगी। नाज़रीन कराम, ऐसी चंद खौफनाक लड़कियां ही हवस परस्तों के ग्रुप की काबिल फ़ख्र मेंबर होती हैं, जो हॉस्टलों से कई कई दिनों के लिए गायब और जिनकी रातें बॉयफ्रेंड्स के घर कज़न के नाम पर गुजरती हैं। ऐसी लड़कियां कज़न की इस्तिलाह बहुत कसरत से इस्तेमाल करती हैं। ये सबको बेवकूफ़ समझती हैं, लेकिन हकीकत में सारा ज़माना इन्हें देख रखा होता है। ये समझती हैं कि दुनिया इनके फ्रेंड्स को कज़न ही समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कीमत देना पड़ती है, याद रखिए, कीमत देना पड़ती है। बॉयफ्रेंड फ़िलासफ़ी पर यकीन रखने वाली लड़की खामद को इज्जत और प्यार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपना सब कुछ पहले ही किसी और को दे चुकी होती है। मोहब्बत में धोखा खाती है और हवस के कोड़े खाकर सारी उम्र शर्म से मरती है। नाज़रीन कराम, लड़की को मात हमेशा मोहब्बत में मिलती है। मर्द चाहे तो इस मात को इसकी जीत में बदल सकता है, उसे मलका बना सकता है। ये एक मर्द की सच्ची मोहब्बत की ताकत है, जो एक तवाइफ को तन मन धन से सिर्फ एक का होने के लिए दिलो जान से मजबूर कर देती है। मर्द की साफ सच्ची मोहब्बत औरत को बेलौस मोहब्बत का जोश मारता समुद्र बना देती है, जिसका मालिक सिर्फ एक होता है। बस आपकी मोहब्बत में ताकत और सच्चाई होनी चाहिए, और इस सच्चाई का इजहार सिर्फ और सिर्फ निकाह है। वरना हवस परस्तों के साथ साथ आपको भी इस दुनिया और आखिरत में अपने कर्मों को भुगतना होगा। मत सोचना और इस धोखे में ना रहना कि बारी नहीं आएगी। बारी देना पड़ती है और आपको सारी कहानी भी याद करवाई जाती है। दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अच्छा पैगाम समझकर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर दबा लें। अल्लाह हाफिज़।